کرنسی نوٹ کی آپ بیتی۔ میں ایک پھٹا پرانا اور بوسیدہ کرنسی نوٹ ہوں۔ اگرچہ میری قیمت ابھی بھی 10 روپے ہے، لیکن اب کوئی مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ میری شکل اس قدر بدل چکی ہے کہ میری پہچان مشکل ہے۔ مجھ پر چاند تارے کا نشان مدھم پڑ گیا ہے۔ میرا نمبر بھی پڑھا نہیں جاتا۔ مجھ پر ایک عبارت لکھی ہوتی تھی، حصول رزق حلال عبادت ہے۔ مجھے اس پر فخر تھا، لیکن اب یہ عبارت بھی مٹ چکی ہے۔ جب مجھے بنایا گیا تھا تب میری چمک دمک دیکھنے والی تھی۔ میری عملی زندگی کا آغاز ایک بینک سے ہوا تھا، جہاں ایک صاحب اپنا بل جمع کروانے آئے تھے اور بقایا رقم کے ساتھ مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ صاحب مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیگم کے حوالے کر دیا۔ بیگم صاحبہ نے فوراً ہی مجھے اپنے بچے کے حوالے کیا اور وہ مجھے لے کر ایک دکاندار کے پاس پہنچا اور مجھے دکاندار کو دے کر ٹافیاں خرید لیں۔ دکاندار نے مجھے سیف میں رکھ دیا، جہاں کئی پرانے نوٹ پڑے تھے۔ میں کچھ عرصہ وہاں ہی پڑا رہا۔ مجھے پرانے نوٹ اور کم قیمت کے سکوں سے گھن آتی تھی۔ وہ پرانے نوٹ مجھے سمجھاتے تھے کہ اتنا غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ ایک دن دکاندار نے مجھے سیف سے نکالا اور ایک گاہک کو ادائیگی کر دی۔ وہ بہت لاپرواہ سا انسان تھا۔ اس نے مجھے پرس میں رکھنے کی کوشش میں سڑک پر گرا دیا اور خود چلتا بنا۔ میں کچھ دیر وہاں ہی پڑا رہا اور پھر ایک لڑکا وہاں سے گزرا اور مجھے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ لڑکا 2 دن سے بھوکا تھا۔ اس نے تندور سے 2 روٹیاں خرید کر مجھے تندور والے کے حوالے کر دیا۔ اس وقت مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میں کسی کے اتنا کام آیا ہوں۔ ایسے ہی میری زندگی آگے بڑھتی رہی اور میں لوگوں کے کام آتا رہا۔ میں زیادہ عرصہ کسی کے پاس نہیں رہا اور میری زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں لوگوں کے کام آؤں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کسی کنجوس کی الماری میں قید نہیں رہا۔ بے شک اب میں خستہ حال ہوں، لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے اور لوگوں کی مدد کی ہے۔ جی، یہ تو تھی ایک کرنسی نوٹ کی آپ بیتی، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک پھٹے پرانے نوٹ کی آپ بیتی۔ اسی طریقہ کار پر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے ایک پرانے کوٹ کے بارے میں آپ بیتی لکھنی ہے تو اس میں بھی آپ یہی طریقہ کار اپناتے ہوئے اس کی زندگی کی کہانی سنا سکتے ہیں کہ ایک کوٹ کیسے بنا، کہاں پر بنا، اس کو کس نے خریدا اور پھر اس کو کیسے استعمال کیا، اس کا رنگ و روپ کیسے خراب ہوا، اس کا کپڑا کیسے خراب ہوا اور آہستہ آہستہ وہ خستہ حال اور پرانا کیسے ہوتا گیا۔ اسی طرح آپ پرانے جوتے کی آپ بیتی لکھ سکتے ہیں، پرانی کرسی کی آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔